بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جلال الدین رومی بڑی شخصیت ہیں. ان کے پاس شام کو خادم حاضر ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ آج ہمارے لنگر میں کچھ باقی ہے، کچھ رہ گیا. کہ ان کی سیرت میں ہے. تو اگر وہ کہتا ہے جناب کہ کچھ اتنے پیسے یا آٹا یا کوئی چیز بچ گئی ہے، موجود ہے، تو فرماتے مولانا رومی غمگین ہو جاتے، کہتے کہ آج میرے گھر سے شداد اور فرعون کے گھر کی بو آ رہی ہے. یہ مال کیوں بچا؟ عرض کرتے حضور کوئی مانگنے والا آیا ہی نہیں، کوئی مستحق آیا ہی نہیں، تو چیز بچ کر رہ گئی ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرماتے کہ نہیں، نمرود اور حامان کے گھر کی مجھے خوشبو آ رہی ہے. یہ کیوں بچا؟ اور جب کوئی آ کر یہ کہتا کہ سرکار آج کچھ بھی نہیں بچا، تو فرماتے کہ آج مجھے کملی والے کے گھر کی خوشبو آ رہی ہے. تو مجھے کہاں کی؟ جناب کملی والے کے گھر کی خوشبو آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طبقے کو اللہ نے لا یعلمون میں شمار کیا، اور جو غریب طبقہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہی دیکھیے کیا خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور فرعون کے ذکر کس انداز سے ہے. اور میں اس غریب طبقے کا اب ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے، جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے رسول اپنے آپ کو جمائے رکھ، متصل رکھ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں رات اور دن، اور صرف اس کی رضا کے طالب ہیں. تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ طبقہ کون تھا. حضرت خباب تھے، جناب ابو ہریرہ تھے، جی عمار تھے، بلال تھے، صہیب رومی تھے. یہ وہ طبقہ تھا جو غریب ترین حلقہ صحابہ تھا، جن کے پاس نہ کوئی کھانے کی روٹی تھی. علماء نے لکھا کہ یہ اصحاب صفہ جو 70 آدمی وہاں بیٹھا کرتے تھے سرکار کے جلوگاہ کے سامنے، تو وہاں جو بیٹھے رہتے تھے اور جو ٹک ٹکی باندھ کر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے. کچھ پیسہ نہیں تھا، نہ کوئی کھانے کو، نہ اوڑھنے کو، نہ بچھونا، کچھ بھی نہیں. گھر چھوڑ کر آئے تھے. کون گھر چھوڑتا ہے؟ کون گھر چھوڑتا ہے؟ یہ آج کل بھی ایک طبقہ ہے جو چند دنوں کے لیے گھر چھوڑتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی ان صحابہ کے اتباع میں چھوڑ رہا ہے. ان کی شان اور ہے جی، وہ اور شان ہے، یہ اور انداز ہے، اس کے پیچھے اور بڑی باتیں ہیں. اللہ کرے کہ صحیح نیت ہو تو ہمیں خوشی ہوگی. لیکن ان کو دیکھیے کہ جو گھر چھوڑ کر کملی والے کے دروازے پر بیٹھے. حضور نے ان کو کیوں منع نہیں کیا؟ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، بھائی ادھر دیکھو مجھے، میں اب جانے والا ہوں، جا رہا ہوں میں. حضور نے انہیں کیوں منع نہیں کیا؟ اپنا گھر چھوڑا، اپنے بال بچے چھوڑ دیے، میرے دروازے پر کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اپنے گھر. کوئی حدیث مجھے بتائیں کہ سرکار نے ان کو اٹھایا ہو؟ نہیں اٹھایا، بیٹھے رہے ساری عمر. ہے جی، انہوں نے بھی کہا
ہے جی کہ ہم اٹھنے والے نہیں ہیں. لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو. نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو، نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے. ہم نہیں اٹھنے والے. جنازہ بن کے اٹھیں گے، تمنا بن کے بیٹھے ہیں. ہم نہیں جانے والے، تمنا بن کے بیٹھے. تو حضور نے ان کو اٹھایا نہیں. جاؤ اپنے گھر بار جاؤ، سنبھالو، بچوں کو دیکھو. آج جو کہتے ہیں تم جالی کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ حضور ناپسند کرتے ہیں. وہاں اوپر آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی وہاں کوئی گستاخی کے لیے اونچی آواز کرتا ہے. ہر آواز کا اونچا ہونا تو گستاخی نہیں ہے. تو جو تو تم گلے پھاڑ پھاڑ کر اللہ سے مانگتے ہو تو یہ اللہ کی گستاخی ہے. اللہ بڑا ہے کہ رسول بڑا ہے؟ اللہ خالق رسول ہے تو اتنے شور مچاتے ہو رو رو کے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، روتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، کیا کیا دکھاتے ہیں، کیا کیا منظر دکھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ ارے حیا والوں کو دیکھا ہے میں نے، ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے. تم تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاند کو دیکھتے ہو، انہوں نے کبھی آسمان کی طرف رخ نہیں کیا، نظر نہیں اٹھائی. یہ مفتی صاحب کے بیٹھے ہیں، یہ مفتی ظہور اللہ، ان کے چچا مولانا فرید الدین صاحب، میں نے ان کو دیکھا ہے. مجھے یاد آ گئی بات. تو میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ مسجد سے، گولڈشی مسجد سے کئی مرتبہ نکلتے تھے باہر، تو میں نے کبھی ان کو آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھتے نہیں دیکھا. ہمیشہ نظر نیچے زمین پر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو میں محسوس کر کے بیان کر رہا ہوں. یہ تو ایک آدمی تھا نا. تو یہ جو طبقہ ہے اس طرح کے صلحاء کا، تو انہوں نے اس کی ذات کی شرم کی وجہ سے اوپر کبھی دیکھا بھی نہیں. وہ لوگ تھے. آج علماء میں وہ طبقہ کہاں ہے؟ ہم نے وہ چہرے بھی دیکھے. تو حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ. تو جو اپنی ظاہری زندگی میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے اصحاب صفہ کو نہیں کہتا کہ تم اٹھ جاؤ. تو آج جالی کے سامنے جو فقیر بن کر اس کی جالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا آپ یہ توقع کوئی کر سکتا ہے جس کا دماغ حاضر ہو، جو عقل مند ہو، جو چبل نہ ہو؟ تو وہ کوئی یہ بار کیسٹیں جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، اس لیے میں مجبوراً بول رہا ہوں، کچھ نہ کچھ جملہ آ جائے گا. تو وہ جس وقت پھر ذرا شباب پہ آتا ہے نا مسئلہ، تو پھر نکل جاتے ہیں جملے. تو اس میں کبھی آپ نے نہیں فرمایا، کسی بیٹھے ہوئے کہ نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ. یہ تو تمہارے گھر بھی کوئی آ جائے تم اٹھاتے ہو؟
جو اعتراض کرتا ہے وہ گھر سے کسی آئے کو اٹھاتا ہے یا دروازہ بند کرتا ہے یا کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ نکل جاؤ. تم اتنے تمیز والے ہو. بڑے اخلاق والے ہو جس کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے محبوب تو اخلاق عظیمہ کی ان منازل رفیع پر فائز ہے کہ وہاں سے اوپر کوئی اخلاق کا درجہ نہیں ہے. میں نے تجھے وہ خلق عظیم دے کر بھیجا. تو تم کیا سمجھتے ہو جو اس کی جالی کے سامنے جاتے ہیں حضور کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے؟ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے.